حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ادبی کے ڈر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کا نشان مٹا دیا، لیکن پھر لوگوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں بچپن کے وہ آثار ہی نہ تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا گیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اصول تہذیب سکھائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں، میں تو خود اس کم سن بچی سے تعلیم اصول حاصل کیا کرتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں اور کپڑے پہننے لگیں تو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں اسی دکھ میں تھی کہ بیٹی کو احساس ہو گیا تو کیا ہوگا۔ عرض کیا، مادر گرامی میں پرانے ہی کپڑوں میں چلوں گی۔ بابا جان کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیا تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سارا بچپن فقر و فاقہ اور تنگ و مصائب میں گزرا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جبکہ وہ کم سن تھی اکثر اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کے لبوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ بوسہ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں جب میں معراج پر گیا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک سیب جنت کا دیا تھا، میں نے وہ کھایا تھا اور اسی سے فاطمہ کا نقطہ وجود قائم ہوا تھا۔ اے عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خوشبو سونگھتا ہوں اور دہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ آپ کی والدہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 5 کی آغوش میں تربیت نصیب رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی علالت سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بے حد رنج ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی تیمارداری میں شب و روز لگی رہتی ہیں اور ان کے چہرے پر نظر جمائے ان کو دیکھا کرتی ہیں۔ ماں کا چہرہ بحال دیکھا تو خوش ہو گئیں، ماں کی شکل پس پردہ دیکھی تو رنجیدہ ہو گئیں۔ یہی طرز عمل رہا کہ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بیٹی نے پوچھا، اماں جان، آج آپ کے رونے کا انداز کچھ نرالا ہے۔ فرمایا، بیٹی میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس تجھے دلہن بنے نہ دیکھ سکی۔ ماں بیٹی میں لبناک گفتگو جاری تھی کہ ماتھے پہ موت کا پسینہ آ گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 10 رمضان المبارک کو انتقال فرما گئی۔ موت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 65 سال تھی۔ آپ کو ہجوم میں دفن کیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انتہائی رنج پہنچا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی یاد میں گوشت فند ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کب تک یاد کرتے رہیں گے؟ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ اس سے بہتر مجھے کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت ایمان لائیں جب کہ سب کافر تھے، اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلاتے تھے، اس وقت میرے لیے مال صرف کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ پیغمبر اسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان دے دی تھی اور بعد میں فرمایا تھا کہ میری بیٹی کا کف و خانہ زیادہ خدا کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مرضی دریافت فرمائی تو وہ چپ رہیں۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضامندی تھا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں، پیغام محمود نامی ایک فرشتہ لے کر آیا تھا، یعنی علماء نے جبرائیل علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم میں اپنی زرہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فروخت کی اور اسی کو مہر قرار دے کر بتاریخ 1 ذی الحج 2 ہجری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ عقد کیا۔ مذکورہ رقم آج کل کے لحاظ سے 107 روپے ہوتی ہے، جو ہمارے نزدیک شرعی مہر ہے۔ نکاح کے تھوڑے عرصے بعد 24 ذی الحج کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکلوتی اور چہیتی بیٹی کو مختصر سا جہیز دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ درجے کا جہیز دے سکتے تھے مگر اپنی امت کے غرباء کے خیال سے مختصر سامان پر اکتفا کیا۔ کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا۔ آشیب نامی ناقہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوار تھیں۔ سلیمان ساربان تھے۔ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھے۔ مسجد کا طواف کروایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتار دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک برتن میں پانی منگوایا، کچھ دعائیں دم کی اور اسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر، سینے اور بازو پر چھڑکا اور بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ اے اللہ، انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، دیکھو، علی سے بے جا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے لیکن دولت مند نہیں ہے، اور علی سے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیا جاتا تھا۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخا کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، سب کام اکیلے کرتی تھی، لیکن نہ کبھی تیوری پر بال آئے اور نہ کبھی شوہر سے اپنے لیے مددگار یا خادمہ کی فرمائش کی۔ پھر جب 7 ہجری میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خادمہ عطا کی جو فضا کے نام سے مشہور ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فضا کے ساتھ ایک کنیز کا سا نہیں بلکہ ایک عزیز رفیق کا جیسا برتاؤ کرتی ہیں، اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھی اور ایک دن فضا سے کام لیتی تھی، اور اس طرح خادمہ کو خادمہ نہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی تھی۔ دراصل یہ مساوات محمدی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ نے عورتوں کی معراج پردہ داری کو بتایا ہے اور خود بھی ہمیشہ اس پر عامل رہی ہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ مسجد رسول سے بالکل متصل قیام رکھنے اور مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت یا آپ کے وعظ کو سننے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر یہ سوال پیش فرما دیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین کیا چیز ہے؟ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچی۔ آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ بات ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرا ہی ایک جزو ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 75 دن زندہ رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا، درد سر عرض ہوا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر گئیں اور قبر و منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھو۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر وہاں سے گھر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اٹھائی، غسل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا کفن پہنا۔ بعد ازاں حضرت اسماء کو آواز دی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، بی بی حاضر ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اسماء تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں ایک ساتھ لیٹنا چاہتی ہوں، جب ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو 3 آوازیں دے دینا، اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر کھڑی ہوئی اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئی اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ جب ایک ساتھ گزری تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آواز دی، اے حسن و حسین کی والدہ، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر، مگر کچھ جواب نہ ملا۔ اب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حجرے میں داخل ہوئی، کیا دیکھتی ہیں کہ وہ معصومہ رحلت کر چکی ہیں۔ حضرت اسماء نے اپنا گریبان پھاڑ لیا اور گھر سے باہر نکل پڑی۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچے، پوچھا، اماں اسماء، ہماری اماں کہاں ہیں؟ عرض کی، حجرے میں ہیں۔ شہزادے حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ مادر گرامی انتقال فرما چکی ہیں۔ شہزادے روتے پیٹتے مسجد میں پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے سے بے حال ہو گئے، پھر وہاں سے بے حال پریشان گھر پہنچے، دیکھا کہ حضرت اسماء سرہانے بیٹھی رو رہی ہیں۔ آپ نے چہرہ انور کھولا، سرہانے ایک رکا ملا جس میں شہادتین کے بعد
وصیت پر عمل کا حوالہ تھا، اور تاکید تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، حنود کرنا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی تمام اولادوں سادات کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ جب رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت البقیع میں لے جا کر دفن کیا۔ غسل کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پشت و بازو فاطمہ پر درہ عمری کا نشان دیکھا تو چیخ مار کر روئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رات کے وقت دفن کیا۔ غسل اور کفن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد، اپنے عزیزوں سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوئے۔ راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ساتھ تھی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کافی کم سن تھی، سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی اس سائے میں چل رہی تھی جو شمع کی وجہ سے نیچے زمین پر پڑ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت البقیع میں پہنچے تو ایک سمت سے آواز آئی اور خود ہی کھدائی قبر نمایاں ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قبر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دفن کیا اور اس طرح زمین برابر کر دی کہ نشان قبر معلوم نہ ہو سکے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لاش قبر میں اتاری گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی مانند 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور انہوں نے جسم اطہر سیدہ کو سنبھال لیا۔ چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بے ادبی کا اندیشہ تھا، اس لیے قبریں بنائی گئیں۔ 40 قبریں اس لیے بنائی گئی تھیں کہ صحیح قبر معلوم نہ ہو سکے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ستانے والا قبر پر بھی نماز نہ پڑھ سکے، ورنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اذیت ہوگی۔ اس کے باوجود لوگوں نے قبر کھود کر نماز جنازہ پڑھنے کی سعی کی، جس کے رد عمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر زرد لباس پہنے ہوئے قبر پر جا بیٹھے۔ اس وقت آپ کے منہ سے کف جاری تھا، یہ دیکھ کر لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئیں اور آگے نہ بڑھ سکے۔ وفات کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 28 سال تھی۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔